जब इंसान बगैर सोचे समझे अपनी मर्जी करता हुआ इस तरह की हरकतें करता है तो फिर ये हालात होते हैं। 4x4 गाड़ी होना और फिर उसका इस्तेमाल का होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये जो लोग यहाँ पर मुकामी लोग अपनी 4x4 निकालते हैं, उनको हालात का इदराक होता है कि कौन सी ज़मीन ऐसी है कि जहाँ से गाड़ी गुजर सकती है और कहाँ पर गाड़ी फंस सकती है। ऐसे में ये एडवेंचर करना इंतहाई बेवकूफ़ी है जो कि इस गाड़ी वाले साहब ने की है। अपनी गाड़ी पे आना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए, लेकिन साथ कम से कम मुकामी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि आपको गाइड कर सके कि कहाँ आपने गाड़ी उतारनी है और कहाँ नहीं उतारनी। खैर चलें, इस तरह के हादसात वाक़यात लोगों की अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होते हैं। अब इन साहब की भी गाड़ी फँस गई थी, यहाँ से कैसे निकाली जा सकी, ये तो आप अब इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। लेकिन ये जा कहाँ रहे थे, जगह कौन-सी थी, ये बात अहम है कि आज हम आपको विज़िट कहाँ कराना चाह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अतदात रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तस्वीर तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज दोस्तों, आज का हमारा सफ़र है जलखट, और जलखट से होते हुए 3 से 4 5 6 पता नहीं कितनी झीलें हैं जो कि हमें तो सिर्फ एक लोलोसर झील नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर और भी मज़ीद झीलें हैं। और अशरफ भाई उन्हीं झीलों का आज नज़ारा करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, आए उनकी बातचीत सुनते हैं, फिर आगे चलकर आपसे बातचीत करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादी कागान के सबसे खूबसूरत मकाम जलखट से मौजूद हूँ। आज का जो हमारा सफ़र है वो जलखट से बिस्मिल्लाह होटल से जो है सफ़र वो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। धर्मसर और समकसर, बाबूसर टॉप और लुलुसर झील, ये 3-4 पॉइंट लगते हैं। और बाबूसर टॉप से नीचे जो बाबूसर मिडोज़ है वहाँ से होते हुए हम धर्मसर और समकसर में जाएंगे। इस वक्त मैं प्याला झील भी मौजूद हूँ। यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे जलखट से। 38 किलोमीटर का ये रास्ता है। तो यहाँ से जो गाड़ी जाएगी वो 4x4 गाड़ी जाती है धर्मसर और समकसर के लिए। इसका जो किराया है जलखट से 4x4 का वो 17,000 रुपये है। गाड़ी का किराया और गाइड का, ये दोनों साथ मिला के 17,000 रुपया चार्ज किया जाता है। तो ये इस वक्त मैं वादी कागान के सबसे खूबसूरत मकाम जलखट में मौजूद हूँ। ये देखें, ऊपर जो है सावन का महीना है, धुंध है, लेकिन मौसम बहुत प्यारा है, कोई बारिश नहीं है। लेकिन सरसब्ज़े की बात करें, ग्रीनरी की बात करें, वो बहुत है। लेकिन ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये नूरी टॉप जा रहा है। खेल और इस वक्त जो है ये नूरी टॉप तक ओपन है। नूरी टॉप से आप आगे सुरगुन तक जा सकते हैं। सुरगुन से आगे कश्मीर के एरिया बंद है, वहाँ से आगे जो टूरिस्ट को नहीं छोड़ा जा रहा। तो इधर से आगे जो है आप नूरी टॉप जा सकते हैं। और ये सामने बाबूसर टॉप वाले देख रहे हैं सीन। और ये मैं इस वक्त पहले झील पे मौजूद हूँ जलखट में। तो ये ऊपर जो है रोड जा रही है, ये बाबूसर टॉप को जा रही है। सामने टाइगर भी है। जी दोस्तों, आपने बातचीत सुनी, और ये वो झील है या ये वो नज़ारे हैं जो कि आप सब देखते हैं, यानी कि लोलोसर झील। यहाँ तक तो हर बंदा अपनी गाड़ी पर चला जाता है, लेकिन बाबूसर टॉप के पास कुछ झीलें ऐसी हैं कि जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। और ऐसे में वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर अपनी मर्जी, अपनी मंशा बिल्कुल भी नहीं करनी। एटलीस्ट वहाँ के मुकामी गाइड, मुकामी जीप और मुकामी पुलिस को मुतला किए बगैर इन झीलों में आप नहीं जाएंगे। ये मेरी तरफ से मशवरा भी समझ लें, हुक्म भी समझ लें, अर्ज़ भी समझ लें, क्योंकि इन झीलों और इन नज़ारों को देखने के लिए फिर आपको वहाँ पे मुकामी गाइड, मुकामी गाड़ी की ज़रूरत अशद है। और अगर आपने जाना है तो फिर अशरफ भाई से रब्ता करें। ये बिस्मिल्लाह होटल में आपका क़याम भी करवाएंगे और बिस्मिल्लाह होटल से जलखट से आज का सफ़र इनके साथ शुरू होगा।
یہ سفر شروع ہوتا ہے جلکھڈ سے بابوسا ٹاپ کی طرف بڑھتے ہوئے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر مین روڈ کے بالکل ساتھ ایک بڑی جھیل آپ کا استقبال کرتی ہے جسے آپ لولوسر جھیل کہتے ہیں۔ یہ سمندر سے 11,200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہاں یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ کاغان کی سب سے بڑی قدرتی جھیل ہے۔ لولو کا مطلب ہے چمکتا اور سر کا مطلب جھیل یا چوٹی ہے۔ یہاں آنے کے لیے ایک قدم بھی پیدل نہیں چلنا پڑتا، بالکل گاڑی اس کے کنارے پہ پہنچ جاتی ہے اور آپ بآسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اصل سفر تو پھر آگے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب جلکھڈ میں جب آپ اٹھتے ہیں تو جلکھڈ میں تو یہ پیالہ جھیل موجود ہے جس کا نظارہ اس وقت آپ کر رہے ہیں، وہیں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ تو پہلی جھیل تو جلکھڈ میں پیالہ جھیل ہوگی، دوسری لولوسر جھیل، اس کے بعد پھر اصل ایڈونچر لولوسر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لولوسر سے آگے بابوسا ٹاپ کی طرف 20 کلومیٹر مزید سفر کرے تو بابوسا ٹاپ سے تھوڑے ہی پہلے ایک کچے راستے کے اوپر گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے دھرمسر جھیل کی ٹریکنگ، اور دھرمسر جھیل تک آج کل اپنی گاڑیاں بالکل آخر تک بھی چلی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ماہر ڈرائیور اور اچھی جیپ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ دھرمسر جھیل کی ٹریکنگ کریں یا آپ جیپ پہ جائیں، یہ سطح سمندر سے 12,110 فٹ کی بلندی پر واقع جھیل ہے جو کہ تینوں صوبوں KPK کشمیر اور گلگت بلتستان کے سنگم پر موجود ہے۔ تقریباً یہاں پر پہنچنے کے بعد اچانک جب جیپ سامنے آتی ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ کل کی ویڈیوز ہیں اور کل جب یہ گئے ہیں تب بھی یہ گلیشیئر موجود ہیں۔ پانی کی رنگت دیکھیں، ایک کوئی کیمرہ اتنا اچھا نہیں، موبائل اتنا اچھا نہیں، باوجود اس کے یہ اتنے خوبصورت نظارے ہیں کہ دل کرتا ہے اڑ کے بندہ پہنچ جائے، لیکن اڑنے کا اور پہنچنے کا سسٹم ابھی تک موجود نہیں ہے۔ یہاں جانے کے لیے پھر بتا رہا ہوں مقامی گائیڈ ہونا ضروری ہے، پولیس کو اطلاع دیے بغیر آپ نہیں جا سکتے اور نہ ہی جانا چاہیے۔ اور اگر جب اس کی خوبصورتی کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا رنگ دیکھتے ہیں اور نیلا رنگ، ٹھنڈا پانی، تو یقین کریں کہ جہاں تک پہنچنے میں جتنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ منٹوں میں پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو آگے اشرف بھائی کا نمبر موجود ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر لیں، یا آپ میرا نمبر 0313522240 موجود ہے، 0313522240 آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا پورا ٹور پلان کر کے دیں گے جس میں بسم اللہ ہوٹل میں رات کا قیام بھی ہوگا۔ دوسرے دن صبح آپ کو جیپ لے کے جائے گی، اشرف بھائی کی گائیڈ کی صورت میں ساتھ جائیں گے، اور پورا دن آپ کو ساتھ جا کے لولوسر جھیل کا وزٹ کرائیں گے، بابوسا ٹاپ کا وزٹ کرائیں گے، اور اس دھرمسر جھیل اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جسے سمبک جھیل کہتے ہیں، سمبک سر وہ جھیل بھی ہے، اس کے ساتھ 2 جھیلیں اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کو کرائیں گے۔ اور یہ ٹریک جو ہے، اور اسی پہ آگے 30 منٹ کا یہ آگے ٹریک ہے پیدل، اور اگر گاڑی جا سکے، اگر راستہ ٹھیک ہو تو یہ 15 سے 20 منٹ آگے لگتے ہیں، ویسے عموماً لوگ اس سے آگے پیدل ہی جاتے ہیں۔ یہ سمبک جھیل سے بھی بڑی ہے اور سحر کر دینے والی ایک ایسی جھیل ہے کہ جہاں پر آپ جا کر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی پھر آپ نے اصل نران کا حسن دیکھا ہے، اور اصل حسن یہی ہے، یہ جھیلیں ہیں، اگر یہ نہیں دیکھی تو پھر کیا مزہ ہے۔ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جھیلوں کے زبردست قسم کے، اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کافی ساری جھیلیں اور بھی ہیں، کافی ساری سے مراد 3-4 جھیلیں اور بھی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جھیل کے پانی، اس کی رنگت، اس کی خوبصورتی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کم لوگوں کا جانے ہوتا ہے، وہ یقیناً ایک بڑی مزے کی جگہ ہوتی ہیں، اور انہی جگہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر 1000 بندہ نران والی سائڈ پہ جاتا ہے تو ان میں سے کچھ 100 بھی نہیں، بلکہ سمجھ لیں کہ 1000 میں سے شاید 20 سے 30 لوگ جو ہیں وہ یہاں تک جاتے ہوں گے، باقی نہیں جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہ جولائی اور اگست میں یہاں پر جایا جا سکتا ہے، باقی پورا سال جھیلیں برف کی چادر تلے چھپی رہتی ہیں، اور یہاں پر جانے کے لیے پھر یہ موسم ہی ہوتا ہے آگے اگست کی 15-20 تک، جب تک برفیں نہیں شروع ہوتی تب تک آپ جا سکتے ہیں، اور اس صاف شفاف جھیل کے پانی کو آپ اپنی آنکھوں کے کینوس میں قید کر سکتے ہیں۔ باقی ان جھیلوں کے بارے میں آپ کو اور بہت ساری ڈیٹیل بھی مل جاتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا کام اپڈیٹ فراہم کرنا تھا کہ اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ نوری ٹاپ کے بارے میں جیسے اشرف بھائی نے بتایا ہے کہ نوری ٹاپ آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے کشمیر کا ایک علاقہ ہے، اس سے آگے آپ کو سیاحوں کو نہیں جانے دیا جاتا، مقامی لوگ جا سکتے ہیں، تو لہٰذا نوری ٹاپ کھلا ہوا ہے، لیکن وہاں سے آگے اگر آپ کشمیر جانا چاہیں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ نوری ٹاپ کے اوپر ایک جھیل ہے، نوری جھیل اسے کہتے ہیں، اسرار جھیل بھی کہتے ہیں، وہاں تک بھی آپ جا سکتے ہیں، وہاں کا وزٹ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جی تازہ ترین اپڈیٹ، اور مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کہاں، کون، کدھر سے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو بھی لوگ اس ویڈیو پہ کمنٹ کریں گے ان کا نام لے کے میں شکریہ ادا کروں گا۔ اشرف بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت پیاری ویڈیو بھیجی۔ دیکھنے والوں آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اب تک ویڈیو دیکھی۔ خدا حافظ۔